بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 458 اور آج سورۃ النساء کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 152۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، باللہ اللہ کے ساتھ، ورسولہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، ولم یفرقوا اور انہوں نے تفریق نہیں کی، بین احد منہم کسی ایک کے درمیان بھی ان میں سے، اولئک یہ لوگ، سوف یؤتیہم ان قریب دے گا ان کو اللہ اجورہم ان کے اجر، وکان اللہ غفور الرحیم اور ہے اللہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا۔ ترجمہ یوں ہے، اور جو لوگ اللہ اور اس کے پیغام پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی میں فرق نہ کیا، یعنی سب کو مانا، ایسے لوگوں کو وہ ان قریب ان کی نیکیوں کے صلے عطا فرمائے گا اور اللہ بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ اس آیت میں دو باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں اور ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہ کریں تو اللہ ایسے لوگوں کو ان کے اجر عطا کرے گا۔ دوسری بات، اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ بزرگان محترم، اس حقیقت کو بتلائے جانے کے بعد کہ جو لوگ اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں میں تفریق سے کام لیتے ہیں اور بعض نبیوں کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، اس فیصلے کو بتلا دیے جانے کے بعد کہ ایسے لوگ کافر ہیں اور ان کا انجام بد ہوگا کہ وہ ذلت والے عذاب کے مستحق ہوں گے، یہ بات اس آیت میں بتلائی جا رہی ہے کہ ان سے ہٹ کر جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور نبیوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تمام ہی نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک مبعوث سارے ہی نبیوں کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ انہیں عن قریب ان کے اجر عطا فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان ہی یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور ان پر اپنی رحمت کی بارش بھی برساتا ہے۔ ایمان والوں کو چاہیے کہ سارے ہی نبیوں کی عظمت اپنے دلوں میں بٹھائیں، ان انبیاء کرام علیہم السلام کی تاریخ اور ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، اپنے بیوی بچوں کے درمیان ان نبیوں اور رسولوں کے تذکرے کرتے رہیں، ان انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگیوں کے حالات اور قرآن مجید میں ان نبیوں کی زندگی کے اہم ترین واقعات کو خود بھی پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی سنائیں۔ ان نبیوں کے تذکروں کے ذریعے اپنے بچوں کے دلوں میں ایمان کی تازگی پیدا کریں۔ ایک زمانہ تھا، سورج غروب ہوتا تھا، گھر کی بڑی بوڑھی عورتیں معصوم بچوں کو اپنے اطراف بٹھا کر کہانیوں کے انداز میں نبیوں اور رسولوں کے قصے سنایا کرتی تھیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین اور اولیاء امت کے تذکرے اور ان کی بلند ترین اوصاف بتلایا کرتی تھیں، جس کا نتیجہ تھا کہ معصوم بچوں کے دلوں میں انبیاء کرام علیہم السلام کی محبت قائم ہو جاتی تھی، وہ نبیوں کے تذکرے ذوق و شوق سے سنا کرتے تھے۔ آج سوشل میڈیا، انٹرنیٹ اور نت نئے طرز کے گیمز اور سیریلز نے ان معصوم بچوں کے دماغوں اور دلوں کو پراگندہ کر دیا ہے۔ آج کے بچے نبیوں کے زندگیوں اور ان کے حالات سے ناواقف ہیں۔ سرپرستوں اور ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے دین سے وابستہ رکھنے کی کوشش اور فکر کریں اور گھٹیا اور بے حیائی پر مبنی فحش اور بیہودہ باتوں اور کاموں سے اپنی اولاد کو روکیں اور اللہ کے محبوب اور پسندیدہ بندوں اور بندیوں کے تذکیروں سے ان کے درمیان ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کی تدبیریں کریں۔ جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں اور سارے ہی نبیوں اور رسولوں کی عظمت دلوں میں بٹھلاتے ہیں، ایسے لوگوں کو ان کے رب کی طرف سے اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ وہ گنہگاروں کو معاف کر دے گا اور ان پر رحمت برسائے گا۔
رب ذوالجلال ہم سب کو ان آیات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔